جنگل میں ایک چالاک بلی رہتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ کسی نہ کسی کا کھانا چراتی۔ ایک دن بلی نے دیکھا ایک موٹی تازی چڑیا اپنے انڈوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے پیارے بچوں، جلدی جلدی باہر آؤ، میں نے بہت سارے میٹھے میٹھے دانے تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ جب تم باہر آؤ گے میں ہر پل آپ کے ساتھ رہوں گی، ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ بلی چڑیا کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، یہ چڑیا تو بہت کمال کی ہے، خود بھی موٹی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی جمع کر رہی ہے۔ اگر اس کا جمع کیا ہوا کھانا کھا لوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلی نے چڑیا پر پورا دن نظر رکھی اور موقع ملتے ہی دانے کھانے کے لیے وہاں پہنچی۔ چڑیا بہت سمجھدار تھی، اس نے پہلے سے ہی اپنے جمع کیے اناج کے تھیلے کو آس پاس چھوٹے چھوٹے کانٹوں سے ڈھک کے رکھا تھا، جس سے اس کے اناج کو اگر کوئی چرائے تو اسے کانٹا چبھ جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، بلی کے وہاں پہنچتے ہی بہت سے کانٹے چبھ گئے اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، میرے پیروں میں کانٹے، اتنے سارے کانٹے، اے خدایا کوئی ہے کوئی ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد چڑیا آئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچھا تو تم میرے بچوں کے دانے چرانے والی تھی، اچھا ہوا تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل گئی، آج کے بعد کبھی کھانا مت چرانا۔ ہاں ہاں کبھی نہیں چراؤں گی، پر اب آپ تانے مارنے چھوڑو اور یہ کانٹے باہر نکالو، میں چل نہیں پا رہی۔ چڑیا نے بلی کے پاؤں سے سارے کانٹے نکال دیے اور کہا، سنو بلی، خود محنت کر کے کھانا کھاؤ تو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، دیکھو دیکھو تمہارے انڈوں میں سے بچے باہر آ رہے ہیں، چلو انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ دونوں مل کر ننھے ننھے انڈوں سے جو بچے باہر آ رہے تھے ان کا تالیاں بجا کر ویلکم کرتے ہیں۔ ایک باغ میں دو چڑیاں رہتی تھیں، ایک کا نام تھا رانو چڑیا اور دوسری کا نام تھا سونیا چڑیا۔ باغ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا درخت تھا جس کے پاس دونوں رہتی تھیں، مگر دونوں بہت ہی سست تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو رانو چڑیا نے سونیا چڑیا سے کہا، سونیا بہن بہت ٹھنڈ ہے، تم ہی باہر سے 2-4 پھل توڑ کر لے آؤ، میرا دل نہیں کر رہا باہر نکلنے کو، جاؤ آپ اور کچھ پھل لے آؤ۔ میں کیوں لے کر آؤں، تمہیں بھی تو کھانا کھانا ہے، تم چلی جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میرا تو جانے کا ذرا بھی دل نہیں اور مجھے بھوک بھی نہیں لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو کام کا کہتی رہیں، مگر دونوں اٹھ کر باہر جانے کو تیار نہیں تھیں۔ اچانک بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ چڑیاں ٹھنڈ سے کانپنے لگیں۔ بہت ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، جلدی کرو نہیں تو ہوائیں اندر تک آئیں گی، ہم مر جائیں گے۔ تم اٹھ جاؤ، تم ہی کچھ انتظام کر لو، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے، اگر میں باہر گئی تو مر جاؤں گی۔ ٹھنڈی ہوائیں اندر آتی رہیں، ٹھنڈ سے دونوں چڑیاں کانپتی رہیں، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھیں۔ اے خدایا ہماری حفاظت فرمائے،
ہاں اے خدا، اب آپ ہی ہماری مدد کرو، بہت ٹھنڈ ہے۔ دونوں چڑیاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگیں مگر اٹھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہوائیں تیز ہونے لگیں اور دونوں مر گئیں۔ اپنی سستی کی وجہ سے دونوں نے اپنی جان گنوا دی۔ ہمیں کبھی کسی دوسرے پر امید نہیں لگانی چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ ایک جنگل میں ایک الو اور ایک رانو چڑیا رہتی تھی۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ رانو چڑیا روز شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتی، الو رات بھر کی ساری باتیں بتاتا اور وہ اسے جنگل میں جو کچھ ہوا وہ بتاتی۔ اسی طرح دونوں کا ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن اس درخت پر ایک باز رہنے کے لیے آ گیا۔ یہ درخت اچھا لگ رہا ہے، کافی گھنا ہے، اس پر رہنے میں مزہ آئے گا۔ اب سے میں یہاں ہی رہوں گا۔ ارے واہ، یہاں تو ایک چھوٹا سا گھونسلہ بھی ہے، چلو اسی میں رہ لیتا ہوں۔ تم اس گھونسلے میں نہیں رہ سکتے باز بھیا، یہ میرا گھونسلہ ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ تمہارا گھونسلہ؟ ہا ہا ہا، ہمت ہے تو لے لو یہ، میں تو یہیں رہوں گا۔ چڑیا سوچ میں پڑ گئی کہ باز کو اپنے گھر سے کیسے نکالیں۔ وہ اپنے دوست الو کے پاس گئی۔ الو میرے دوست، اٹھو اٹھو، دیکھو میرا گھونسلہ کسی نے چھین لیا ہے۔ کیا کر سکتا ہوں، ابھی جا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اٹھو دوست اٹھو، میں مصیبت میں ہوں، تم ایسے سو کیسے سکتے ہو؟ تم میرے گھونسلے میں رہ لو، رات کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ رانو چڑیا پریشان ہو کر جاتی ہے۔ وہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور سوچتی ہے، کیا کروں، کیسے باز کو اپنے گھونسلے سے باہر نکالوں؟ شام کو جب وہ اپنے درخت پر واپس آتی ہے، آؤ میری دوست، میری پیاری دوست۔ تم مجھے کیسے دوست کہہ سکتے ہو؟ تم نے مصیبت میں بالکل بھی ساتھ نہیں دیا میرا۔ دوست، اس وقت میں نیند میں تھا۔ ارے ہاں، میں نے تو باز کو تمہارے گھونسلے سے باہر پھینک دیا ہے۔ کیا؟ کیسے؟ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا تمہارے گھونسلے میں باز بیٹھا ہے۔ مجھے یاد آیا تم صبح مجھ سے کہہ رہی تھی، میں نے نیند میں کچھ تو سنا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا، ہا ہا ہا، کتنے عجیب لگ رہے ہو تم، اتنے بڑے درخت پر اتنے چھوٹے سے گھونسلے میں رہ رہے ہو۔ یہ گھونسلہ اور تم اچھے نہیں لگ رہے۔ تم نے رہنے کے لیے بھلا کیسا گھونسلہ پسند کیا ہے؟ تمہیں تو کسی بڑے گھونسلے میں رہنا چاہیے، اس میں تو تم صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے اور دوسرے پرندے تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ اتنا بڑا پرندہ اور اتنے چھوٹے سے گھونسلے میں رہتا ہے، ہا ہا ہا۔ میری بات سن کر وہ اڑ گیا اور واپس نہیں آیا۔ اب تمہارا گھونسلہ تمہیں مل چکا ہے، جاؤ اور آرام کرو دوست۔ تم ہی میرے اچھے دوست ہو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد دونوں دوست پھر سے اس درخت پر رہنے لگے۔ پیارے دوستو، سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔